السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے محرم الحرام، یہ پاکیزہ مہینے سے متعلق اس کی فضیلت کو سنا، اور اسی طرح محرم میں وہ کیا عمل ہے جس سے اللہ راضی ہوں گے، محرم ہمارے لیے مبارک بنے گا، اس چیز کو ہم نے سنا۔ تو پہلی بات یہ آئی تھی کہ محرم میں جو سب سے پہلا کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ کوئی تاریخ، کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے، پورے محرم میں کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، لہٰذا محرم کے ہر دن روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن عاشورے کا روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ عمل تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخر تک کیا، اور ایسا نہیں کہ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا ہے، بلکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں بات ملتی ہے کہ مکی دور سے مشرکین بھی عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس زمانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ عاشورے کے روزے کی اتنی اہمیت تھی کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے صحابہ کرام اس کو فرض کا درجہ دیتے تھے۔ بہرحال محرم الحرام میں روزے رکھنا ہے، اور خاص طور پر عاشورے کا روزہ رکھنا ہے۔ اب عاشورے کے روزے سے متعلق چند چیزیں ہم سنیں گے، پھر حضرت حسین کی سیرت کو سنیں گے انشاءاللہ۔ تو عاشورے کا جو روزہ ہے یہ 10 محرم کو رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی 10 محرم کو روزہ رکھا، لیکن چونکہ مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسی دن نجات عطا فرمائی تھی فرعون کے ظلم و ستم سے، اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے تم سے زیادہ، یعنی تمہارے نزدیک جتنی ان کی اہمیت ہوں گی اس سے زیادہ ہمارے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت ہے۔ بہرحال تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات عرض کی کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں ہر عمل میں، تو پھر ہم روزہ رکھ رہے یہودیوں کو دیکھ کر کے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ 2 روزے رکھنے چاہیے، 9ویں کا اور 10ویں کا۔ یعنی مثال کے طور پر اتوار کو اگر ہمارے یہاں عاشورے کا دن ہے تو سنیچر اور اتوار کو رکھا جائے، اگر کسی نے سنیچر کو نہیں رکھ پایا تو اتوار اور پیر کو رکھا جائے۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے چونکہ آج کے زمانے میں یہودی یہ روزہ نہیں رکھتے، آج کے زمانے میں یہودی اس روزے کو نہیں رکھتے، اس زمانے میں رکھا کرتے تھے وہ۔ تو اگر کوئی شخص، کسی کو کوئی عذر ہے کہ وہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کم سے کم 10ویں کا روزہ وہ رکھ سکتا ہے، آج کے زمانے میں کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن آگے ایک اور پیچھے ایک اگر ملایا جاوے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ آئندہ سال انشاءاللہ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آیا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے۔ بہرحال تو یہ روزے کا مسئلہ تھا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے بڑا فضیلت والا روزہ ہے، ہر ایک کو اس کے رکھنے کی فکر کرنی چاہیے، کوئی عذر نہ ہو تو ضرور اس روزے کو رکھیں۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اب دوستو، چونکہ ہم سیرت کے بیان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچ ہی گئے ہیں اور حضرت حسین کا تذکرہ آنا ہی ہے، لیکن چونکہ موقع ہے اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی ہم کچھ چیزوں کو سنیں گے۔ ایک تو یہ کہ ان کی سیرت، ان کی زندگی شروع سے، دوسری چیز حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کیوں ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت حسین کو بڑے ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا ہے، لیکن ہم اس کے مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ حضرت حسین نے اپنی جان کیوں اللہ کے راستے میں دی، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور داماد بھی ایسے کہ حضرت فاطمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدی بیٹی ہے، لخت جگر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی اور چہیتے ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے۔ بڑوں میں تو حضرت ابوبکر نے دعوت کو قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا جب حضرت ابوبکر تھے، کہ اللہ کے نبی، مجھے آپ کی بات پر یقین ہے، سب سے پہلے مرد بڑوں میں حضرت ابوبکر، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر بہت کم تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ جیسے حضرت علی کے ابا
ابو طالب اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ بہرحال اتنی پاکیزہ خاندان کی اولاد ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین سے بڑے حضرت حسن ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے، جب ان کی ولادت ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام رکھا حرب۔ کیا نام رکھا تھا؟ یاد رکھے، حضرت حسین کا نام حضرت علی نے رکھا حرب۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، لڑائی۔ اللہ کے نبی کو معلوم پڑا، اے علی یہ کون سا نام رکھ دی، یہ تو حسین ہے۔ اللہ کے نبی نے خود نام رکھا، حسین ہے۔ حسین کیوں رکھا؟ ان کے بڑے بھائی کا نام حسن، یہ اللہ کے نبی نے رکھا تھا۔ حسن کا معنی نیکوکار، اچھا، اور حسین مطلب چھوٹا حسن۔ حسین مطلب ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے چھوٹا حسن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کا نام رکھا حسین ہے، یہ چھوٹا حسن ہے۔ اور یہ دونوں کو ملا کر کے بنتا ہے حسنین۔ کیا بنتا ہے؟ حسن، حسین، حسنین۔ ان دونوں کا جو مجموعہ جڑا جائے گا تو ان کو کہا جائے گا حسنین، دو اچھے نیک اچھے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بہت زیادہ ہو گئی تھی، مدینہ تشریف لا چکے تھے، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی، چھوٹے بچے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کے اندر ان کے بارے میں یہ پیشن گوئی دی کہ یہ دونوں بھائی جو ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار رہیں گے، جنت میں جو نوجوان رہیں گے ان کے سردار رہیں گے یہ دونوں بھائی۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت کی خوشخبری اپنی حیات ہی میں دے دی تھی۔ اور محبت کتنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے کئی موقع آئے کہ نماز پڑھ رہے تھے تو یہ دونوں بھائی رینگتے ہوئے آئے۔ کیسے آئے؟ چھوٹے چھوٹے بچے رینگتے ہوئے آئے اور آتے تھے، اور نماز میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ جاتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گرے نہ، ان کو تکلیف نہ ہو، اس لیے سجدہ لمبا کر لیتے تھے، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں ایک ہاتھ سے ان کو اٹھا کر کے اپنے سامنے لے لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی میں اور ان کے بچپن ہی میں اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ حسین شہید ہو گئے۔ حضرت حسن بھی شہید ہوئے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صرف وہی جانتے ہیں جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں۔ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا حضرت حسن بھی شہید ہوئے تھے، لیکن ہمارا مزاج دوستو یہ ہو گیا ہے نا کہ ہم کو کوئی بتائے گا تو ہی ہم کو معلوم ہوگا۔ ہمارے اندر علم کے حاصل کرنے کا، صحابہ کی زندگی کو حاصل کرنے کا، ان کو سمجھنے کا شوق ہی نہیں رہا۔ اور دوسرے دنیا داروں کی زندگی ہم کو سب پتہ ہے کہ فلاں شخص جو ہے لوٹا لے کے آیا تھا بمبئی، آج ہزاروں کروڑ کی کمپنی کا مالک ہے، ہم کو سب معلوم ہے وہ کیسا تھا، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی کیا زندگی، کیسے حالات تھے، کیا تھے۔ حضرت حسن بھی شہید ہوئے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ 6 یا 7 سال کے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا ہے تو حضرت ابوبکر اب خلیفہ بنے ہیں، اور ہم سن چکے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کتنے خطرناک جو ہے حالات تھے۔ بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، بہت لوگوں نے انکار کر دیا تھا، اور مدینہ پر حملہ ہونے والا تھا۔ اس کے باوجود 2 سال کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام فتنوں کو ختم کیا، اور اس زمانے کے اندر حضرت حسن و حسین کو حضرت ابوبکر اپنے کاندھے پر بٹھا کے بازار میں گھمایا کرتے تھے۔ اتنی محبت، جیسے اللہ کے نبی سے محبت ویسے حضرت حسن و حسین، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے ابوبکر کو محبت تھی رضی اللہ عنہ۔ 2 سال کا ان کا خلافت کا دور گزر گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان دونوں بچوں کی، اس زمانے کے اندر بچے ہی تھے، 9 سال 10 سال 11 سال ایسے ہوں گے۔ اس زمانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اتنے بڑے خلیفہ جن کی حکومت جو ہے سیریا سے لے کر کے بلوچستان تک تھی، وہ بھی حضرت حسن و حسین کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور روایت میں آتا ہے ان کے لیے 5000 درہم ماہانہ مقرر کیے تھے حضرت عمر نے۔ اس زمانے میں 5000 درہم حضرت حسین کے لیے خاص۔ یہ دور بھی گزر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 12 سال حکومت کی، خلافت ان کی رہی۔ پھر حضرت عثمان کا دور آیا۔ اب جو ہے حضرت عثمان کے دور کے اندر یہ نوجوان ہو چکے تھے۔ حضرت حسن و حسین یہ دونوں جو ہے بڑی عمر کے ہو چکے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اور ہم 2 جمعہ پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت عثمان کو جب قید کر کے رکھا گیا تھا، ان پر پانی وغیرہ بند کر دیا گیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں بھائیوں کو حضرت عثمان کے گھر کے سامنے کھڑا کیا تھا کہ کوئی بھی جو ہے بلوائی عبداللہ ابن سبا کا ماننے والا یہ حضرت عثمان کو نقصان نہ پہنچا سکے، اس لیے دونوں بھائیوں کو پہرے داری کے لیے کھڑا کیا تھا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو۔ لیکن جب ان لوگوں کا غلبہ ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن و حسین دونوں کو بہت ڈانٹا اور ان سے باز پرس کی کہ تمہارے ہوتے ہوئے کیسا ہو گیا۔ بہرحال
حضرت عثمان کا دور بھی گزر گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکومت کی اور بڑے فتنے تھے اس زمانے کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے ہٹ کر کوفہ میں اپنا دارالحکومت بنایا، اور انشاءاللہ وہ سب باتیں آئیں گی سامنے۔ آج تو مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین کی شروع سے لے کے آخر تک کی کچھ چیزیں ہم آپ کو بتاتے چلوں، وہ سب چیزیں انشاءاللہ سامنے آئیں گی۔ وہ بات ہی چل رہی ہے ہماری کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا کیسا دور آیا اور کیا ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب یہ دونوں بھائی دیکھ رہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر شہید ہوئے، خلیفہ ثالث حضرت عثمان شہید ہوئے، خلیفہ رابع حضرت علی میرے والد یہ بھی شہید ہوئے۔ تو ان دونوں بھائیوں نے طے کیا ہم کو بھی شہید ہی ہونا ہے، کہ شہادت کا مرتبہ کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا جو درجہ ہے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے۔ اور یہ مت کہو کہ شہید مرا ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی ابد الآباد کی اس کو زندگی مل گئی ہے، اس کو مرا ہوا مت کہو۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شہیدوں کو جو اللہ کی نسبت پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العزت جنت میں پرندے کی شکل دیتا ہے، جو پورے جنت میں جو ہے گھومتے رہتے ہیں، مزے کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی دوستو ہم دنیا کی ٹینشن سے، ہم کو ایسی پریشانی ہے، کوئی ایسی آزمائش ہمارے ساتھ آ گئی ہے اور ہم کئی جنگل وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے ذہن میں بھی ایک بات آتی ہے، کتنے ٹینشن ہے کہ پرندے کتنے سکون میں ہیں، کاش ہم بھی پرندے ہوتے۔ تو اگر شہید ہو گیا آدمی تو اس کا وہ ٹینشن بھی ختم، اللہ رب العزت کچھ سالوں تک اس کو جنت میں پرندہ بنا کر کے رکھیں گے۔ بہرحال یہ سب باتیں جو ہے ہونے کے بعد سمجھ میں آئیں گی، جب ہم جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی جو ہے صرف ہم سوچ سکتے ہیں، تھوڑا بہت امیجن کر سکتے ہیں، باقی اصل حقیقت تو مرنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی۔ بہرحال حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا ہے، یہ بات سمجھ لیں، بڑے بھائی کو حضرت حسن کو زہر دیا گیا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق پوری تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو کریں گے، لیکن ایک بات یہاں پر یہ سمجھنا ہے دوستو کہ جو بھی شہید ہوا، چاہے وہ حضرت عمر ہوئے، چاہے حضرت عثمان ہوئے، حضرت علی ہوئے، ان کی شہادت کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ حضرت حسین کی شہادت کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا دوستو، سمپل اور شارٹ الفاظ میں ہم سمجھیں گے کہ ان کی شہادت کا مقصد یہ تھا کہ میری جان چلی جائے لیکن اللہ کے دین میں، اللہ کے نبی کی سنتوں میں کوئی کمی نہ آئے۔ ایک بہت اچھا جملہ ہمارے استاذ کہتے تھے کہ حضرت حسین نے یہ برداشت نہیں کیا کہ دنیاوی معاملات میں کوئی ظالم بادشاہ، کوئی ظالم مسلمانوں پر یا کسی اور پر حکومت کرے دنیاوی معاملے میں، لیکن آج کا دور یہ ہے دوستو کہ دینی معاملے میں ہمارے اوپر ظالم مسلط ہے۔ آپ دیکھیں گے عام طور پر، کسی خاص جگہ کی بات نہیں کرتا، یہ مدارس اور یہ مساجد میں ایسے لوگ جو ہے قابض ہو کر بیٹھے ہیں دوستو، جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، کہ فلاں مسجد کے جو ٹرسٹی ہے یہ ماشاءاللہ بہت پیسے والے آدمی ہیں، لیکن ان کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان کو وضو کے مسائل نہیں معلوم ہے، یہ مسجد کے کیا ہے ٹرسٹی بن گئے۔ میں کسی خاص جگہ کی بات نہیں کر رہا، عام طور پر آپ پوری دنیا کے حالات لے لے ہوئے، آپ مسلمانوں کے ملکوں کے حالات لے لے ہوئے، ایسے لوگ قابض ہیں مسلمانوں پر جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ حضرت حسین نے دنیا کے معاملے میں بھی یہ چاہا کہ میرے نانا کی سنتیں زندہ ہو، عام حکومت کے اعتبار سے، تو دین کے معاملے میں صحابہ کتنے پکے ہوں گے۔ اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسا شخص حکومت کرے، کوئی ایسا شخص سردار بنے جس کو دین سے اور اللہ کے نبی سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ ظالموں سے جو ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قیامت تک کے لیے سبق دے دیا کہ ظالم اگر کسی جگہ پر موجود ہے تو اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ تو مقصد یہ تھا تمام کی شہادت کا کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اگرچہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اگرچہ میری شہادت ہو جائے، اگرچہ میری گردن کٹ جائے۔ تو وہ جذبے کے ساتھ دوستو ہم سب زندگی گزارے۔ آج ہمارے سامنے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا، ہماری اس وقت کی قربانی جو ہے یہ نہیں ہے کہ جان دے دے ہم اپنی، ہماری اس وقت کی قربانی یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے جھوٹ سے بچ جائیں، جھوٹ میں فائدہ نظر آ رہا ہے اس فائدے کو قربان کر دیں، دھوکے سے بچ جائے، دھوکے میں فائدہ نظر آ رہا ہے اس دھوکے کو جو ہے قربان کر دیں۔ دنیا کے اندر دوستو روزانہ کے اعتبار سے ہم سے اللہ رب قربانی چاہ رہے ہیں۔ جو قربانی حضرت ابراہیم نے دی اس کی بھی بات، حضرت حسین نے دی اس کی بھی بات، اور جتنی بھی قربانی آج تک دی گئی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر انسان، خاص طور پر مسلمان، اس بات کی فکر کرے کہ میرے نقصان کی جب بات آ جائے تو میرا ایمان ڈگمگانے نہ لگے۔ اکثر دوستو جب نقصان کی بات سامنے آتی ہے تو ایمان کیا ہو جاتا ہے، ہل جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کو ڈگمگانے نہ دیں، بلکہ دنیا کی چھوٹی موٹی چیزوں کو قربان کر دیں، اور جب بڑی چیز کو قربان کرنے کا موقع ہے کہ جان کو قربان کرنے کا، جان بھی قربان کر دیں، لیکن اپنے ایمان کو قربان نہ کریے۔ مقصد ہے انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ کربلا پیش آیا وہ کس طرح آیا، وہ کیسے ہوا، اور پھر کیا حالات ہوئے، انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ کو ہم تفصیل سے سنیں گے۔ اور اس کا بھی مقصد یہی ہوگا سننے کا
کہ ہم کو اسلامی معلومات بھی ہو جائے کہ ہمارے بڑوں نے کیا 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 ہے، اور دوسری بات ہمارے اندر وہ قربانی کے جذبے بھی پیدا ہو جائیں انشاءاللہ. تو کریں گے اس کی فکر. تو انشاءاللہ روزے کے اعتبار سے آپ سب سمجھ چکے ہیں کہ 9ویں اور 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھنا ہے، اور ہو سکے تو محرم کا پورا مہینہ باقی ہے، ابھی 20 دن کے اوپر باقی ہے. جب موقع دے اللہ رب العزت روزے رکھیں، دعائیں کریں. اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے. اور پچھلے جمعہ کو یہ بات میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، اس میں غم منانا، ماتم کرنا، یہ سب اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی اور قوم کا طریقہ ہے، اس میں ہم کو شریک نہیں ہونا ہے. ہاں، یہ غم کا موقع نہیں ہے. اور یہ حضرت حسین کی شہادت تو بالاتفاق اس مہینے میں ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے موقع عاشورے کے دن وجود میں آئے. نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جو ہے طوفان تھما، یہ 10 محرم کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی 10 محرم کو. بہت سارے واقعات پیش آئے دوستوں. تو جو خاص طور پر جو مسئلہ یہ ہوا حضرت حسین کا، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ربیع الاول کا مہینہ ہوتا یا کوئی اور مہینہ ہوتا اور حضرت حسین کو قربانی کے لیے اشارہ ملتا اللہ اس کے رسول کی طرف سے، تو کیا قربانی نہ دیتے تھے؟ محرم کے انتظار میں رہتے تھے، عاشورے کے انتظار میں رہتے تھے. وہ تو ایک تاریخ میچ ہو گئی بس، ورنہ حضرت حسین تو ہمیشہ قربانی کے لیے تیار تھے. تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے سمجھیں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.